بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ایک اہم مسئلے کی طرف رہنمائی کرنی ہے کہ صدقہ فطر دینا مسجد کے امام کو دینا درست ہے یا نہیں۔ بہت اہم سوال۔ چلتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے کہ آج کے دور میں اکثر عوام اور بالخصوص دیہاتوں میں لوگ امام صاحب ہی کو فطرانہ دیتے ہیں، اور ان کی نیت کیا ہوتی ہے تفصیل سے اس پر گفتگو ہوگی۔ ہمارے ساتھ آخر تک رہیے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ امام صاحب کو فطرانہ دینا جائز ہے یا نہیں۔ تو یہاں دیکھا جائے گا کہ امام صاحب زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے یا نہیں۔ اگر امام صاحب زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے تو اسی طرح وہ فطرانہ لینے کا بھی مستحق ہے، اس کو فطرانہ بھی دیا جا سکتا ہے، اور اس کو اگر کسی نے فطرانہ دے دیا تو دینے والے کا فطرانہ بھی ادا ہو گیا اور اس کا لینا بھی درست ہو گیا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں، اور جہاں تک میں نے بتایا ہمارے دیہاتوں میں، لوگ جو امام صاحب کو فطرانہ دیتے ہیں ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم امام صاحب کو تنہا نہیں دیتے، اور تنہا نہیں دیتے، سالانہ ان کو عشر دیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کو رمضان کے اندر فطرانہ دے دیتے ہیں، اور یہی ان کی تنخواہ ہوگی۔ تو یہاں پر اگر لوگ اس نیت کے ساتھ امام صاحب کو فطرانہ دیں گے تو ان لوگوں کا فطرانہ ادا کرنا یہ درست نہیں ہوگا۔ اگر امام صاحب کو اس نیت سے دے کہ امام صاحب مستحق ہے اور وہ واقعی میں مستحق ہے، نہ سید ہے اور نہ وہ غنی ہے، تو پھر تو اس کے لیے لینا صحیح، ان کا دینا صحیح۔ لیکن اگر وہ سید ہے اور وہ غنی ہے اور پھر بھی یہ لوگ دے رہے ہیں تو یہ درست نہیں۔ اور جہاں تک میں نے دوسری بات کہی کہ لوگ اس نیت سے دیتے ہیں کہ ہم ان کو تنخواہ نہیں دیتے اور تنخواہ کے بدلے میں ہم ان کو سالانہ فطرانہ دیں گے، تو پھر ان لوگوں کا یہ فطرانہ دینا یہ جائز نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس غلطی سے نکل جائیں۔ اگر جو لوگ اس طرح کر رہے ہیں کہ امام صاحب کو فطرانہ دے رہے ہیں اس نیت سے کہ ہم ان کو تنخواہ نہیں دیتے، فطرانہ دے دیتے ہیں، تو ان کے لیے یہ درست نہیں۔ ان کو چاہیے کہ اپنی نیت درست کر لیں، امام صاحب کے لیے کوئی وظیفہ مقرر کر لیں، ان کے لیے تنخواہ مقرر کر لیں، ان کے ساتھ کچھ اور تعاون کریں۔ لیکن اگر اس طرح نہیں کر رہے اور فطرانے سے اپنی جان چھڑا رہی ہے تو پھر ان کا فطرانہ ادا کرنا درست نہیں ہوگا، اور ان کی جان، اور جو ان پر جو شریعت کا حکم تھا ان سے اس کی جان نہیں چھوٹے گی۔